حضرت بندیالوی صاحب کی اجازت کے ساتھ پہلے نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، آپ ٹی وی پہ کئی چینلز پہ پروگرام سنتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ لائیو سنتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، ابھی 2 دن کے بعد باکو جا رہے ہیں، تو میں بڑا شکر گزار ہوں محترم اوریہ صاحب کا کہ جنہوں نے بڑی محبتیں، بڑی شفقتیں کی. میں جب ان کے پاس پہنچا پہلے ہی بار میں انہوں نے مجھے شفقت کرتے ہوئے ٹائم عطا فرمایا. اللہ ان کے جزائے خیر عطا فرمائے. بلا تاخیر آپ کے محبوب خطیب محترم جناب اوریہ مقبول جان آپ سے ملتمس ہوتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، آپ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا. میں خود بندیالوی صاحب کی تقریر کے شوق میں جا پہنچا. سچی بات یہ ہے کہ میں ان کا مشتاق ہوں، اور یہ بالکل تو ادب تھا کہ ایک عالم کی موجودگی کے اندر مجھے بعد میں بلایا جاتا. میں صرف چند عام سی باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. حضرات گرامی، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور اس ختم نبوت کے مقابلے میں اٹھنے والے وہ لوگ، وہ ہیرو جو تاریخ کی اہم ترین شخصیات رہی ہیں، ان کو ہمیشہ داغدار بھی تاریخ نے کیا. یہ بہت اہم بات میں کرنے والا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نبوت کی اس عمارت پر اگر حملہ ہوا ہے تو یا تاریخ سے ہوا ہے اور یا پھر کشف و الہام کے اس حوالے سے ہوا ہے کہ جس میں شیطان بڑے عام طریقے سے دخل دے لیتا ہے. میں عالم نہیں ہوں، ایک مبتدی کی حیثیت سے، تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ مسیلمہ کذاب کی جنگ یمامہ کے 2 ہیرو تھے. دونوں کو تاریخ داغدار کرتی ہے. ایک حضرت خالد بن ولید. مالک بن ویرہ کا قصہ میں نے نہیں ڈالا، خالد کی شخصیت کو داغدار میں نے نہیں کیا تھا، تاریخ نے کیا. دوسرے، میں صحابہ کے قصے پڑھتا ہوں تاریخ کے اندر تو مجھے ہر ایک کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا نظر آتا ہے، حضرت لکھا نظر آتا ہے، لیکن بیچارہ وحشی بہت مظلوم ہے. میں آج تاریخ کی کتاب اٹھاتا ہوں، کس نے قتل کیا تھا مسلمہ کذاب کو؟ وحشی بن حرب نے. کس نے وحشی بن حرب کی سزا معاف کی تھی؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. جن کے فیصلوں کے اوپر اگر دل کے اندر ملال بھی آ جائے تو انسان جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. کوئی تاریخ کی کتاب اٹھائیں، بچپن کی تاریخ کی اٹھائیں، بڑی تاریخ کی کتاب اٹھائیں، وحشی کے نام کے ساتھ آپ کو حضرت نہیں ملے گا. رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے بڑے بڑے علماء نہیں کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو. سر بڑے دکھ کی بات ہے، میں جب تاریخ پڑھتا ہوں. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پورے کے پوری جنگ کے اندر، اس جنگ کو، مسلمہ کذاب کی جنگ کو مدتوں، یہ تو بعد میں لوگوں نے کہیں کہیں آ کے لوگوں نے قدم اٹھائے، اس کو بنیادی طور پر خلیفۃ الاول کے مقابلے سے ابوبکر صدیق کے مقابلے میں ایک انتظامی جنگ کے طور پر پیش کیا جاتا رہا کہ وہ تو بنیادی طور پر ایک غاصب خلیفہ کی مقابلے پہ جنگ اٹھی تھی. میں تاریخ پر آیا ہوں، بڑی ظالم تاریخ ہے، مدتوں تاریخ کے خلاف لکھتا رہا ہوں. اصل بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی عمارت کے اندر جب بھی شگاف آیا ہے تو ہمارا مورخ جو ہے اس نے اس کے اندر شگاف ڈالا ہے. جہاں ہم نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں نے ختم نبوت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اس پوری جنگ کے
طریقوں سے ہوا. مرزا نے قرآن اور اس کی بنیادی اصولوں کو سامنے کو رکھ کے اپنے آپ کو ختم نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اس کا دعویٰ فتن کی احادیث کے باب اور فتن کی احادیث کی لا علمی کی وجہ سے ہوا. اکثر اوقات میں کہتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئیاں کی ہیں فتن کے بارے میں، ہمارے علماء جو ہیں بنیادی طور پہ شروع کا حصہ پڑھ لیتے ہیں حدیث کی کتابوں کا، لیکن وہاں پہ آتے سانس پھول جاتا ہے اور فتن کے بارے میں ہم لوگ بہت نااہلی حاصل کرتے ہیں جہاں سے ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں. تمام حملے جتنے مسیح دجال پیدا ہوئے ہیں بنیادی طور پر ان احادیث کا سہارا لے کے پیدا ہوئے ہیں. رسول اکرم نے فرمایا دیکھو دجال اس دن آئے گا جس دن مسجدوں کے ممبروں سے اس کا ذکر بند ہو جائے گا. ہم آج میں بات کرتا ہوں تو مذاق اڑایا جاتا ہے کہ میرا کالم پڑھ لو، میری تقریر پڑھ لو تو دجال ایسے لگتا ہے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. میں نے کہا یہ تو رسول اللہ کے صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم بات ذکر سن کے نکلتے تھے جو لگتا تھا جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل آئے گا. لیکن میرے پاک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش نہیں چھوڑی تھی کہیں پر کہ کہیں کوئی دجال جو ہے وہ اگر کوئی دعویٰ کرے، خواہ مسیح موعود کا دعویٰ کرے، خود اس کے ہاتھوں سے. مرزا کے بارے میں اکثر لوگ بحث کرتے ہیں. میں جب ایک قادیانی مل گیا، میں ایک چھوٹی سی تھوڑا سا عرض کروں گا کہ لندن میں ایک قادیانی مل گیا. مرزا کی کتاب ہے حمامۃ البشریٰ، بڑی مشہور کتاب ہے، لوگوں نے پڑھی ہوگی. انہوں نے اس کو غائب کیا ہوا تھا اور پھر اس پہ کچھ تحریفات کی چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سیکریٹری آرکائیوز لگانے کا موقع دیا. میں کو 2 سال سیکریٹری آرکائیوز وہ جگہ ہے جہاں پرانے مخطوطات جمع ہوتے ہیں. تو مرزا چونکہ انگریزوں کا بڑا لاڈلا تھا، ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں کام کرتا تھا. جس ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں کام کرتا رہا، اللہ نے مجھے وہاں ڈپٹی کمشنر لگانے کا بھی کی موقع کا مجھے شرف حاصل کیا. تو میں نے وہ کتاب نکالی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فتن کے بارے میں، آخر زمان کے بارے میں احادیث ہیں، ان میں تمام احادیث بہت ذکر ہے. وہ اس بات کو کھولنا نہیں چاہتا. مرزا خود لکھتا ہے کہ تمام جتنی بھی احادیث ہیں وہ تمثیلی ہیں. مثلا فرات میں سونے کا پہاڑ نکلا ہے، اب ہم سونے کا پہاڑ تلاش کریں گے، لیکن اس کا لوگوں نے اس کی تشریح بھی کی ہے، پیٹرو ڈالر ہے، سونے کی قیمت ہے. لیکن مرزا خود لکھتا ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا لیں تو وہاں تمثیل ختم ہو جاتی ہے. وہاں وہ واقعی وہ بات صرف ایک جگہ آخر الزمان کے معاملے میں رسول اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں مسیح ابن مریم ضرور آئے. ابن مریم کا بیٹا آئے گا، کسی اور عورت کا بیٹا تمہارے اندر نہیں آئے گا. وہاں تمثیل نہیں ہو سکتی. حیران رہ گیا. میں نے کہا یہ آپ نے پوچھے. پھر مجھے ایک چھوٹا سا سفر بھی، میرے جو دادا ہیں ان کی قبر مسجد خیر الدین کے دروازے میں، مسجد خیر الدین کے پہلے سے 1908 میں، یہ وہ مسجد ہے جہاں سے تعالیٰ شاہ بخاری صاحب ہمیں خطاب کرتے ہیں. تو میں وہاں گیا مسجد خیر الدین. وہاں باتیں کرتے کرتے میں نے پوچھا کہ یہاں لوگ اور کہاں جاتے ہیں. میں نے کہا یہاں تو پاکستانی جو سارے قادیان جاتے ہیں. تو میں نے اسے کہا مجھے قادیان لے چلو. میں قادیان گیا. وہ جو دروازہ تھا اس کے جو ان کا جو بڑا پہلے سب سے پہلے ظفراللہ کی کوٹھی ہے تک داخل ہوتے بعد میں پتلی سی گلی ہے. پتلی سی گلی کے آگے ان کا ایک دفتر ہے جسے وہ استقبالیہ ہے. اس میں ایک بنگالی قادیانی مجھے ملا. میں نے اسے کہا میں آیا ہوں. میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے، بہت بڑی شخصیت ہیں، پی سی بی کے چیئرمین خالد محمود صاحب تھے. دونوں وہاں. میں نے کہا کچھ معلومات کریں. اتنے میں ان کا چیف مبلغ حمید کوثر وہاں آ گیا. مجھے دیکھ کے بتا تم کدھر. اب وہ بھارت ہے، بھارت میں وہ صورتحال نہیں بنتی. موبائل لے لیے، کہتے ہیں میں منافقت کی صورتحال تو ہے، میں آپ کو بتاتا. میں نے پھر وہ سارا علاقہ
वहाँ विजिट किया, वो उसका जहाँ वो पैदा हुआ है, जहाँ एक कमरा है वहाँ पर, उस कमरे में मिर्जे पर रही होती थी, और उस कमरे में एक उसकी जो शलवार कमीज संभाल के रखी हुई। अब देखिए, आप देखिए ये कश्फ के वो रास्ते हैं जिससे मिर्जा ने लोगों को खराब किया। मिर्जा का एक बंदा जो था, उसने उससे कहा, उसका जो भी था, जो जिसको वो साहबी कहते हैं, कि मैं देखना चाहता हूं कि वही कैसे उतरती। तो उसने कहा तुम वही उतर देख ले कि तुम्हें कोई निशानी नजर आ जाएगी। तो उसने देखा कि अचानक फटफड़ाहट सी हुई है पूरे इलाके के अंदर, और फिर थोड़ी देर के अंदर कुछ मिर्जा की कमीज क्या शलवार का इलाका था, उसके ऊपर कुछ स्याही गिरी। उसने कहा ये वो स्याही है जिससे वही लिखी जाती है। तो वो शलवार कमीज जो है वो संभाल के रखी हुई। तफसील की सूरत हाल ये है कि चूंकि पर हदीस में जिक्र था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो मनारा से उतरेंगे दमिश्क की, तो वहाँ बकायदा चंदा जमा करके एक बहुत बड़ा मनार बनाया गया है जिसे मनारुल मसीह कहते हैं, वो मैं देख के आया। उसके बाद वो मुझे मकतबा में ले गया वहाँ पर, तो उसमें 2-3 किताबें, मैंने उससे पूछा हमामतुल बुशरा है तुम्हारे पास? उसको मैं लेके आया वहाँ के कादियान की प्रिंटेड। वो हमामतुल बुशरा को जब यहाँ आके मिलाते हैं तो ये जो उसकी मिलने की वो जो अल्लाह ने उसके हाथ से लिखवा दिया कि वहाँ तफसील की बात करें। लेकिन इसलिए करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर मेरे और आप जैसे सादा लोग मुसलमान हैं, वो कभी यूरोप में आप जाएं, आप बहुत बड़े हमले का शिकार हो चुके हैं। मैं 4 प्रोग्राम किए थे और 3 कॉलम लिखे थे, मेरे ऊपर पूरी यूरोप में पाबंदी है। कोई यूरोप में, नॉर्वे में 4 हाथा कादियानी मिले हैं, उसके साथ साथ वहाँ की एक मशहूर खातून सेकुलर है जो कि जिसने लिखा हुआ है इस्लाम एक 26वां ताउन है, उसके साथ कुछ और लोग भी मिले थे। मैं यहाँ फिरका बंदी वाली सूरत पैदा नहीं करना चाहता। उन्होंने बाकायदा एक जुलूस निकाला कि ये बंदा यहाँ नहीं आ रहा है। जर्मनी में फैसला है अदालत का कि कादियानी जो है ये सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकर ग्रुप है। इंसानी स्मगलिंग अगर दुनिया में कोई करता है तो सिर्फ और सिर्फ कादियानी है। और शर्म की बात यह है कि हमारा पाकिस्तान के खास तौर पे पंजाब के लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ यूरोप जाने के लिए कादियानियों का सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, और वो लोग वहां रहते हैं, वो कहते हैं दे आर द होस्टेज, वो वहां पर होस्टेज होते हैं। ये कहते हैं कि हम उसकी FIR चेक कर रहे हैं वाकई ये कादियानी है कि नहीं, और फिर वो उसको वहां बुलाते हैं, अपने जमात अहमदिया के वहां आते हैं। फैसला है अदालत का, मैं नहीं बात कर रहा। वहां पर आते हैं, वहां पर 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक पूरा चंदे उससे लेते रहते हैं। और अगर इन बीच वो कहते कि मैं कादियानी जो हूँ वो मैं नहीं आना चाहता हूँ, मैं वहाँ मसरूफ हो गया हूँ, तो फौरन रिपोर्ट चली जाती है कि इसने फेक डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। 4 बड़े मजहबी स्टेटस है जर्मनी के अंदर, इनका सबसे बड़ा हेडक्वार्टर जर्मनी में है। 4 बड़े, एक वो वेटिकन का नुमाइंदा उसको मिलती है, प्रोटेस्टेंट को मिलती है, रबाई जू को मिलती है और कादियानी को मिलती है। मुसलमानों को नहीं मिलती वहां पर, और उसको इस्लाम कहा जाता है। कनाडा का जो ट्रूडो है, जो हम जिन्स परस्ती का सबसे बड़ा सपोर्टर है, वो इस वक्त इस रिसीव करता है मिर्जा को बकायदा एयरपोर्ट पे जाके रिसीव करता है उसको। एक रास्ता निकाला है इन्होंने और उस रास्ते से होशियार रहे। ये कादियानियत को फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के रास्ते में इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये मजहब इख्तियार करना इंसानों का हक है, और इस हक के ऊपर कब्जा डाला जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। जिस तरह मर्द और मर्द की शादी हक है, औरत और औरत की शादी हक है, और LGBT के ऊपर आपको पकड़ा जाता है, वैसे ही कादियानियों को पकड़ा जाता है। तो ये साजिश आलमी सतह पे इतनी बड़ी है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। आपको पूरी दुनिया के अंदर इस ममलकत खुदादार
پاکستان کو اگر کسی عالمی سطح پر کسی سے خطرہ ہے تو صرف اور صرف قادیانیت ہے، کہیں پر بھی۔ میں آج سے 5 دن پہلے میں نے ٹویٹر کے اوپر کسی حوالے سے گفتگو کی، آپ سوچے میں دکھا سکتا ہوں، جرمنی، انگلینڈ اور اس کے قادیانی جو تھے کینیڈا کے، انہوں نے بتایا تھا ایلن مسک کو بقاعدہ 65,000 خط لکھے۔ وہ تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، تو اس نے میرا ٹویٹر جو ہے وہ ختم نہیں کی۔ اس حد تک یہ پیچھے ہوتے ہیں اگر آپ کی بات کئی دنیا میں سنی جاتی ہے، لیکن ہم ہیں، تکلیف سے بات کر رہا ہوں کہ جو اس خطے سے صرف اور صرف باہر کا ویزا لین لی قادیانی ہو جاتے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس مملکت خدا داد پاکستان سے دشمنی صرف ایک ہے، اور وہ دشمنی ہے کہ آئین پاکستان نے ان کو قادیانی قرار دیا۔ حملہ کس بات پہ ہوتا ہے؟ سیکولر اسی حوالے سے حملہ کرے گا، لبرل اسی حوالے سے حملہ کرے گا، کمیونسٹ اسی حوالے سے حملہ کرے گا، ملحد اس حوالے سے حملہ کرے گا، آواز ان کی بولے گا کہ تم کون ہوتے ہو کسی کو کہنے والے کہ مطلب خدا کا کام ہے کہ نہیں ہے۔ ایک آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، دنیا میں ایک اور ریاست ہے کہ جو مذہب کے نام پہ بنی ہے، اس ریاست کی نیشنلٹی جو ہے وہ ہے اسرائیل۔ پاکستان کی بنیاد کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد تھی اس وقت غلط کر دی گئی تھی جب قرارداد مقاصد 1.5 سال لیٹ ہوئی۔ 1.5 سال علماء نے مارے کھائیں، جیلیں بھگتی اور یہ لفظ لکھوایا کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے۔ 1.5 سال تک پاکستان کی بنیادی طور پر لیڈرشپ جو تھی نا، وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ سورنٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ 1.5 سال کے بعد قرارداد مقاصد آئی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک بنیادی طور پر اسرائیل جب پیدا ہوا تو ڈیوڈ بن گوریان اس کی پہلی تقریر اٹھائی 14 مئی 1948 کی، کھڑے ہو کے کہا we are not going to write down a book which has status quo than Talmud and Torah۔ ہم کوئی ایسی کتاب نہیں لکھیں گے جس کی حیثیت، جس کا مرتبہ، جس کا مقام تالمود اور تورات سے بڑا ہوگا۔ The constitution of Israel is Torah۔ اسرائیل کا آئین تورات ہے۔ 74 سال ہو گئے ہیں اسرائیل کو بنے ہوئے، کوئی آئین نہیں بنایا انہوں نے۔ پاکستان میں آئین کی سزا کیا ہے؟ موت ہے نا خلاف ورزی کی۔ کیا قرآن کی خلاف ورزی کی سزا موت ہے پاکستان میں؟ تو پاکستان میں عزت کس کی ہوئی؟ پاکستان میں توقیر۔ دوسرا انہوں نے کہا یہ اسرائیل ہے، یہ یہودیوں کے لیے بنا ہے، یہاں جو بھی ہوگا اس کی قومیت یہودی ہوگی۔ ملک اسرائیل ہے، نیشنلٹی یہودی ہے۔ دوسرا مسلمان جو کہ وہاں رہنے والا ہے وہ ہے ریزیڈنٹ ایلین۔ میرے ملک میں ملک اسلام کا ہے اور قومیت یہ پاکستان کی طرف سے نکل کے آ گیا، قومیت مسلمان ہونی چاہیے تھی۔ اگر امریکہ ہینری کسنجر کو الیکشن لڑنے کی اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ تم امریکہ کے اندر پیدا نہیں ہوئے تھے، اس لیے تم امریکی سٹیزن نہیں ہو سکتے، تم الیکشن نہیں لڑ سکتے صدارت کا، تو کیا پاکستان میں مسلمان نہیں کہہ سکتے؟ میرے ساتھ 2012 کے حج میں ایک شخص مجھے ملا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس کے چہرے کے اوپر اتنا نور تھا کہ اس کی طرف آنکھ نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ بیلجیم کا ایک شخص تھا، میں نے پوچھا آپ کیا ہیں؟ میں آپ کی چہرے کا سامنا نہیں کر پاتا ہوں، کرتے کیا تھے؟ کہنے لگے میں ایک پیسٹر تھا، ایک پادری تھا، تو مجھ سے اس زمانے میں بیلجیم میں الحاد بہت ہو گیا تھا، تو مجھ سے لوگ سوال کرتے تھے۔ آج بھی الحاد، صبح ایک الحاد کی کانفرنس کے اندر ضرور آ گیا، بہت اللہ تعالیٰ نے بڑا جہاد کی۔
ہم نے ختم نہیں کر دیا. اور الحاج ہوتا کہاں تھا یہ بھی وہ بھی تاریخ کی پیداوار ہے. شخصیات کو ملائم کرنا ان کی کردار کشی سے الحاج پیدا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کیسے کرنے کا, میں نے سوال جواب ڈھونڈا, تورات میں مجھے نہیں ملا, بائبل میں نہیں ملا, میں نے تورات میں ڈھونڈا, میں نے تلمود میں ڈھونڈا, پھر میں چلا گیا, میں نے خدا کو پڑھا, میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے جواب ملنا شروع ہو گیا. میں نے قرآن بند کر دیا. میں مصر چلا گیا, میں نے وہاں 3 سال 8 مہینے عربی سیکھی, عربی محاورہ سیکھا, یہاں تک کہ میں مصر کے اندر فصیح عربی کو سمجھنے کا ماہر ہو گیا. پھر جب میں نے قرآن کھولا تو مجھے قرآن ایسے ہوا جیسے اقبال کہتا ہے, تیرے وجود پہ نازل نہ ہوا کرتے کتاب, گرا خوشا ہے نازل صاحب کشا. بلے شاہ پڑھنا ہو تو پنجابی جو ہے انہیں سمجھ آتی ہے. بیٹے کو فزکس پڑھانی ہو تو ہم انگریزی کی 3000 کی ٹیوشن رکھتے ہیں, لیکن قرآن کے بارے میں کہتے ہیں مولوی صاحب 150 روپے کا دس دیتے, بڑی بات ہے. ہمارا معاملہ بہتر. تو میں اس سے اس بات پہ لینا چاہتا ہوں. مجھے کہتا تم کس ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں. اس نے کہا پاکستان کیسے, کیا نیشن اسٹیٹ ہے؟ ہمیں کہتا پاکستان نیشن اسٹیٹ نہیں ہے, پاکستان ریلیجس اسٹیٹ ہے. میں نے کہا پاکستان کس وجہ سے بنا تھا؟ اس کا جواب سنیں, حامد میر گواہ ہے ہمارے ساتھ تو حج کے اندر. اس نے کہا اگر پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے تو I am the natural citizen of your country. میں تمہارے ملک کا شہری ہوں. 1916 میں جو بالفور ڈیکلیریشن آیا ہے, اس ڈیکلیریشن میں ایک ہی بات تھی کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی یہودی رہتا ہے, خواہ وہ کالا ہو, خواہ وہ گورا ہو, خواہ وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو, وہ یہودی ایک قوم سے تعلق رکھتا ہے اور اسرائیل اس کا وطن ہے. یہ ملک جس دن یہ سوچ لے گا نا کہ یہ ملک امت مسلمہ کا وطن ہے, کیونکہ کسی ملک کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ نے لکھا ہوا, میرے ملک کے ماتھے پہ لکھا ہوا. ہر کوئی ایران کا ملک ہے, کوئی توران کا ملک ہے, کوئی مصر کا ملک ہے, کوئی اسپینش کا ملک ہے. میرا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بنا ہوا ہے. اور اس ملک کے آئین کی اگر ہم قرآن کو آئین بنا لیں تو اور کتنی بڑی بات ہوگی. صرف آئین کی دشمنی اتنی بڑی ہے کہ اس ملک کے بارے میں ابھی تک یہ سازش ہو رہی ہے کہ کس طرح اس کو دھوکہ دیا جائے. ابھی بلا تخیر حضرت نندیالوی صاحب خطاب فرمانے والے ہیں. نندیالوی صاحب کے خطاب سے قبل یہ مقصود اصلاحی صاحب ماشاءاللہ مرید کے کیان شان ہیں. انہوں نے ختم نبوت کے حوالہ سے ایک بڑی شاندار دستاویز یہ تحریر کی ہے, تاریخ ختم نبوت اور ناموس رسالت. کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ میرے واسطے آ گئی تھی. یہ مقصود احمد اصلاحی صاحب کی طرف سے یہ تحفہ دی جا رہی ہے جی عثمان ربانی کو. عثمان ربانی صاحب اور اوریا مقبول جان صاحب کی جانب سے